بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت مخفی تھی تب تک قریش نے آپ کی بہت زیادہ مخالفت نہیں کی۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک دینی آدمی ہیں جو الوہیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے قس بن سعدہ، اسی طرح عمر بن نفیل وہ اس بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بھی ایک ایسے ہی بات کرنے والا ہے، لیکن جب آپ نے اعلانیہ دعوت دی اب قریش پھٹ پڑے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پشتینی رسم و رواج جو سال ہا سال سے وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے آ رہے تھے، انہوں نے جب ان رسم و رواج کو خطرے میں دیکھا تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت پہ اتر آئے۔ قریش کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی، اور ابو طالب جو ہے یہ سردار آدمی تھا۔ اب قریش کو یہ پریشانی تھی کہ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہو جائیں یا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو انہوں نے آخر کار یہ طے کیا کہ ہم ابو طالب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ قریش کے لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو حماقت زدہ قرار دیتا ہے، ہمارے دین کو غلط قرار دیتا ہے، اور ایک اللہ کی دعوت کا اعلان کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو ابو طالب نے بڑے نرم انداز میں ان سے بات کی، جس سے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ در پہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اب اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کچھ فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر آیات چھوٹی ہوتی ہیں، مدنی صورتوں میں آیات لمبی ہوتی ہیں۔ دوسرا فرق، مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، پہلی امتوں کے واقعات، ان پر بات کی جاتی ہے اور ان پر آنے والے عذابات پہ بحث کی جاتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات اور جہاد وغیرہ پہ بات ہوتی ہے۔ اب چونکہ مکی آیات میں پہلی امتوں کے واقعات بھی نازل ہو رہے تھے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کیا ہے۔ اب مشرکین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کچھ محاذ کھڑے کر دیے۔ سب سے پہلا محاذ یہ کھڑا کیا کہ آپ کی تحقیر کرنا شروع کر دی۔ کبھی کہتے آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے آپ مجنوں ہیں، دیوانہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرنا شروع کر دیں صرف اس وجہ سے کہ آپ توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں۔ دوسرا محاذ یہ کھڑا کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں شک پیدا کر دو، یعنی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ خود کلام گھڑ لیتا ہے، یہ خود ہی بنا کے لے آتا ہے، یا یہ کسی اجمی آدمی سے سیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی نفی فرمائی قرآن کریم میں اگر یہ ان پڑھ ہو کے، یہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اگر یہ اتنا بہترین کلام بنا سکتا ہے تو تم سارے ادیب، خطیب سب کو جمع کر لو، تم بھی ویسا بنا کے دکھا دو۔ کوئی ایسی کتاب لے آؤ، پھر کہا کوئی 10 آیات لے آؤ، پھر کہا چلو کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن یہ لوگ ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ آپ کی دعوت میں شک پیدا کر دیں۔ تیسرا انہوں نے جو محاذ کھڑا کیا کہ نضر بن حارث ایک آدمی مکہ کے رہنے والا، وہ ہیرا گیا اور ہیرا جا کر مختلف قسم کے بادشاہوں کے قصے، کہانیاں، اسفندیار کے، رستم کے، وہ کہانیاں یاد کر کے آیا اور مکے والوں کو وہ سنانا شروع کر دیں۔ قرآن کریم میں جو پہلی امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں جو حق پر مبنی ہیں اور وہ بیان ہوئے ہیں عبرت کے لیے، تو ان لوگوں نے یہ محاذ کھڑا کیا کہ اس کے مقابلے میں قصے کہانیاں سنانی شروع کر دو۔ لیکن جب ہر محاذ میں وہ ناکام ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، وہ آپ کو شاعر کہتے، کاہن کہتے، مجنوں کہتے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ صدا لگا دیجئے، آپ کر گزریں اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ اس بنا پر آپ اپنی دعوت کو جاری رکھتے رہے، آپ نے ان کی پرواہ نہ کی۔ پھر قریش کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہاں ہمارے ہیلے بہانے کام نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اب ظلم و جبر
اس راستے کو اپنایا کہ آپ پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے جائیں۔ اس حوالے سے آپ کا چچا ابو لہب پیش تھا۔ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیاں جن کا نکاح ہو چکا تھا ان کو طلاق دے دو، اور نبی علیہ السلام کی بیٹے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان کو طلاق دلوا دی۔ اس سے آپ پریشان ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عتیبہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو انتہائی بری گالی دی اور آپ کے چہرے پہ تھوک بھی پھینکا، لیکن وہ تھوک آپ کے چہرے پہ نہیں گرا۔ تب آپ نے اسے بد دعا دی، کہا کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اور یہی عتیبہ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، تو زرقاء مقام ایک آتا ہے، وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ تو رات کے وقت یہ لوگ سوئے ہوئے تھے کہ ایک شیر آیا سونگتا ہوا سب لوگوں کو۔ اب عتیبہ لوگوں کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، اگر شیر نے ویسے کسی کو کھانا ہوتا تو سائڈ سے پکڑ کے لے جاتا، بھاگ جاتا، لیکن وہ شیر سونگتا سونگتا وہ قافلے کے اندر درمیان تک آیا اور اس نے عتیبہ کا سر کچل ڈالا اپنے دانتوں میں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ایسے سزا دی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چچا ان کو ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا، بند کر دیتا اور دونوں طرف سے پھر دھواں دیتا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان پہ بڑے ظلم کیے گئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو جہل ان کو مار رہا تھا، تو آپ وہاں سے گزر رہے تھے، فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا اور میرا جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جن کی داستانیں واضح مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انتہائی گرم ریت پہ لٹایا جاتا، ان کو اوباش لڑکوں کے ہاتھ دے دیا جاتا جو ان کو ستاتے، تنگ کرتے، مارتے، طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلتے ہوئے گرم کوئلے ان کے پر لٹا دیا جاتا اور وہ کوئلے ان کے جسم کے اندر گھس جاتے، سوراخ کر دیتے، جب آگے سے خون لگتا کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، ان کو نکال کے پھر گرم کرتے اور پھر اوپر لٹا دیتے، اور بسا اوقات مطالبہ کرتے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ اللہ کے رسول ہوتے۔ اس طرح کے مظالم، طرح طرح کی ظلم کی داستانیں رقم کی گئی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ آپ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی صحابہ کرام ٹس سے مس ہوئے، وہ توحید پہ پکے رہے، جمے رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پہ جب ظلم حد سے بڑھا، انہوں نے جینا دوبر کیا، تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ شاہ حبشہ اسہمہ جو ہے یہ بڑا عادل بادشاہ تھا اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو 5 نبوی کے اندر پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ جو ہے، اس ہجرت کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اسی ہجرت کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ جس نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کا گھرانہ ہے۔ یہ افراد وہاں پہ چلے گئے شاہ حبشہ کے پاس، اور وہاں پہ سکون کے دن گزارنے لگے۔ ادھر پیچھے مکے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤساء حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کرنا شروع کر دی اونچی آواز سے، اور یہ سب آپ کی تلاوت سن رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آواز ویسے ہی بڑی خوبصورت تھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، اللہ رب العالمین اتنے غور سے کوئی بات نہیں سنتے جتنا اپنے نبی کو غور سے سنتے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ ویسے تو اللہ ہر بات سن رہے ہیں، یہ ہوتا ہے اسپیشل غور کر کے کسی کی بات کو سننا۔
بہرحال آپ تلاوت کرتے گئے، یہ لوگ سنتے گئے، اور جب سجدہ آیا آپ سجدے میں چلے گئے، یہ سب بھی سجدے میں چلے گئے۔ مشرکین نے بھی سجدہ کیا، اہل ایمان نے بھی سجدہ کیا۔ اب یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ اس کی خبریں حبشہ بھی پہنچیں، لیکن اصل صورتحال سے ہٹ کے جب وہاں پہ خبریں پہنچیں، ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید قریش کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی بات پہنچی تو وہ مسلمان سمجھتے ہوئے حبشہ سے واپس آ گئے، حتیٰ کہ جب مکہ پہنچنے میں 1 دن کا سفر رہ گیا تھا، تب ان کو اصل معاملے کا پتہ چلا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو وہیں سے کچھ مسلمان واپس چلے گئے حبشہ کی طرف، اور کچھ جو ہے وہ کسی کی پناہ لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جو پہلی ہجرت حبشہ کروائی، اس کا یہ تفصیل اور یہ معاملہ تھا۔